मुआवजा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। یہ جو پارلیمنٹ سے استعفے دینے والی بات بلاول بھٹو نے کی ہے یہ تو پی ٹی آئی کی زبان ہے، یہ تو وہ زبان ہے جو ہم نے دیکھی کہ جس نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کہا اس کو گراؤ جلاؤ، قبریں کھودی گئیں، کفن باندھے گئے۔ ہم آئے ہیں اشارے پہ، ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ آپ جاؤ، اور اشارہ ہوا ہے جوائنٹ اپوزیشن کا۔ یہ مخبر کے ذریعے جو جے آئی ٹی اپنے دستاویز اکٹھے کر رہی تھی اور خفیہ جاسوس کے ذریعے وہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ عدالت کے اندر سپریم کورٹ نے آپشن دی پی ایم ایل این کے وکیل کو کہ والیوم 10 اوپن کیا جائے، انہوں نے اس کو اوپن کرنے کے لیے حامی نہیں بھری۔ جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ سازش کیا کہ آپ نے کہا نا خاندان کو سٹیک پہ لگایا ہے، انہوں نے اپنی جماعت کو سٹیک پہ لگایا ہے، انہوں نے جمہوریت کو سٹیک پہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور اب اداروں کے بارے میں باتیں کر کر کے اب وہ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کے ذریعے جو اپوزیشن کی پارٹیز شور مچا کر کرنا چاہ رہی ہیں اس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ مسترد کرے گی۔ السلام علیکم، پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ سپریم کورٹ میں رونق لگی ہے، اپوزیشن کے بڑے بڑے سیاستدان آج سپریم کورٹ میں موجود تھے، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ لیڈران جو کہ کبھی کہتے تھے کہ یہ عدالتیں کبھی بھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گی، آج کل ان کے چہرے پہ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے بنیادی طور پے جے آئی ٹی کے کنڈکٹ پر اور ان کے دستاویزات اکٹھے کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا، اور خاص کر جے آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک فارسیکل رپورٹ ہے، من گھڑت رپورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کو اس رپورٹ کو مسترد کر دینا چاہیے۔ ایک اور اعتراض یہ بھی تھا کہ جے آئی ٹی نے جو دستاویزات اپنی رپورٹ میں لگائی ہیں ان کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرتے وقت متعلقہ گواہان سے کنفرنٹ نہیں کیا گیا، کہ ان کو دستاویزات دکھائی نہیں گئی اور ان دستاویزات کے حوالے سے موقف نہیں مانگا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے بھی آج کافی دلچسپ ریمارکس دیکھنے میں آئے۔ ایک موقع پر جسٹس اعجاز افضل نے واضح کیا وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل پر کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ طے کرے تو بتا دیں، ہم سپریم کورٹ میں اس کا کیس سن لیتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے احتساب عدالتوں میں جائے، وہاں پہ ٹرائل ہو، تو وہ بھی بتا دیں۔ یقینی طور پہ بڑی دلچسپ آپشنز ہیں، اور دونوں صورتوں میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور سندھ میں بھٹو کے دور میں یہ ایک نعرہ ایک وقت میں مشہور تھا کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، تو اسی قسم کی کچھ آپشنز اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سامنے بھی بظاہر رکھی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عثمان ڈار جو کہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمیں جوائن کیا بیرسٹر مسرور شاہ نے جو ماہر قانون ہیں۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیا خلیل طاہر سندھو، صوبائی وزیر پنجاب اقلیتی امور اور انسانی حقوق، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو میں بیرسٹر مسرور شاہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ آپشنز بظاہر سامنے آئی ہیں کہ یا تو سپریم کورٹ سے آپ فیصلہ کرا لیں یا پھر احتساب کورٹ سے فیصلہ کرا لیں، اس میں کتنی چوائس ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے پاس اس صورتحال کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو جورسڈکشنز جو ہوتی ہیں کورٹس کی، وہ قانون ڈٹرمن کرتا ہے، وہ کورٹ خود اپنی ثوابدید پہ ڈٹرمن نہیں کرتی، اور نہ وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی چوائس پر ہوتا ہے کہ آپ کو آپشن دے، مطلب کسی ریسٹورنٹ میں تو نہیں ہے کہ مینیو دیا ہے بھائی کہاں ٹرائل ہائی کورٹ میں تم سزا ہونا پسند کرو گے یا سپریم کورٹ میں یا سیشن۔ ہر آفینس کا، ہر پروسیجر کا ایک خاص فورم متعین ہے، تو سپریم کورٹ میں ٹرائل ہونا تو میرا خیال میں کوئی وائبل آپشن کو قانون کے اندر اس کی مجھے گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ وہاں پہ اگر ٹرائل ہوتا ہے تو پھر اپیل کدھر جائے گی، اور سپریم کورٹ اپیلیٹ فورم نہیں ہے، 184(3) میں ٹرائل ہو نہیں سکتا۔ تو 62, 63, 62, 63 صادق اور امین، دیکھیں اس کا اور ایشو ہے
اس میں جو آپشنز ہیں نواز شریف کے پاس یا جو کورٹ کے پاس مجھے لگتا ہے قانون کے مطابق جو آپشنز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جو کرمنلٹی کا اسپیکٹ ہے اس کو بائیفرکیٹ کر دیں, اس کو الگ کر دیں اور وہ بھیج دیں احتساب عدالت, اور جو 62-63 ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ بھیج دیں الیکشن کمیشن. اس کا مطلب دونوں پہ کام ہو سکتا ہے, دونوں پہ سائملٹینیس کام ہو سکتا ہے, اور وہ بھیج دیں الیکشن کمیشن. وہاں پہ الیکشن کمیشن اپنے طور پر ٹرائل کرے 62-63 کے حساب سے الیکشن آفینس, اور یا اگر کوئی مس ڈکلیریشن کی ہوئی ہے, اور جو کرمنلٹی ہے سیکشن 9 ایسٹ بیانڈ نون سورسز آف انکم وہ ادھر. اور ایک اور ہم بھول جاتے ہیں اس ڈسکشن میں, جو مریم نواز کے خلاف دفعہ 419, 420, 468, 471 کے جو پرچے جو ریکمینڈ کیے جی آئی ٹی نے, وہ پھر کنسرن سیشن جج کے پاس بھیجے جا سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب, کیونکہ آپ قانون دان ہیں, آج خواجہ حارث نے چند قانونی نکات اٹھائے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے. پہلا انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ٹی نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے, خاص کر ان مقدمات کو دوبارہ کھول کے جو ہائی کورٹ کے حکم سے کویش ہو چکے تھے یا بند ہو چکے تھے, اور ان مقدمات کا جو مٹیریل ہے اس حوالے سے اس سے متعلقہ جو گواہان تھے ان کو دوبارہ بلا کے ان کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں. تو یہ حدود سے تجاوز کیا ہے. سپریم کورٹ نے صرف کہا تھا کہ لندن فلیٹوں سے متعلق جو میٹیریل ہے یا گواہان ہیں آپ ان کو ایگزامن کریں نہ, اور اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ایسے معاملات کو بھی اٹھایا گیا ہے جن کا براہ راست لندن فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ بطور قانوندان سمجھتے ہیں خواجہ حارث نے یہ بات اس کسی حوالے سے درست کی ہے؟ دیکھیے, ایک تو جنرل پرنسپل لا ہے, پھر ایک اسپیسیفک اس پہ آ جاتے ہیں. تو جنرل پرنسپل لا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ڈکیتی کی ایف آئی آر میں پکڑا جاتا ہے اور دوران ریمانڈ دوران تفتیش پتہ چلے اس نے تو 4 قتل بھی کیے ہیں, تو وہ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتا کہ بھئی آپ نے تو مجھے ڈکیتی کی ایف آئی آر میں پکڑا تھا, یہ قتل کا معاملہ جو ہے رفع دفع کر دو. یہ تو جنرل پرنسپل ہے. اب یہ ذرا جی آئی ٹی ایک عام تفتیشی کی بڑا اسپیسیفک ٹی او آر یہ اسپیسیفک بڑا مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کو. تو اب اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ 13 سوالوں پر ہی محیط رہنا تھا. لیکن بائی اسٹریچ آف انالوجی اگر آپ دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ اور بھی اگر اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے, جو حدیبہ پیپر میلز یا جو کورٹ کے کیسز کی بات آپ کر رہے ہیں, انہوں نے شاید یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کریں. وہ نیب کا رول, اسی لیے آخری یا سیکنڈ لاسٹ ڈے پہ چیئرمین نیب کو بھی بلایا تھا, وہ کہ اس کے اوپر اپیل کیوں نہیں کی. اور اگر وہ کنڈونیشن اگر وہ ہوگا بھی تو ایسے نہیں کھل مگر جے آئی ٹی نے تو کہا کہ جو نیب کے چیئرمین کو بلا کے انہوں نے تفصیلات اکٹھی کی ہیں, تو خواجہ حارث کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین کو بلا کے دوسرے مقدمات کو دوبارہ سے ری اوپن کر کے ان پہ کارروائی کی سفارش کرنا, یہ بھی بیونڈ جے آئی ٹیز مینڈیٹ. 13 کوشچنز کے اندر تو وہ نہیں ہے, نہیں 13 کوشچنز جو نیب کے دوسرے مقدمات ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر نیب بھی ایک اسٹیٹوٹری ادارہ ہے, قانون کے تحت اپنی پاور تو آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے نیب کے مقدمات کے حوالے سے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے؟ اس میں کچھ دائیں بائیں تو وہ گئے ہیں, لیکن اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ نیب جی آئی ٹی کی رپورٹ یا منو ان اس کو ایفیکٹ دیا جائے گا, یا اگر اس میں سے کوئی چیز ارریلیونٹ ہو گئی ہے تو جو اصل کرکس آف دا ایویڈنس ہے اس کو ڈسریگارڈ کر دیا جائے. چلے ابھی ہم اس معاملے کے سیاسی پہلو پر بھی آنا چاہیں گے. خلیل طاہر سندھو صاحب صوبائی وزیر پنجاب, حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ تو لگتا ہے اکیلے رہ گئے ہیں, تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور مل کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں وزیر اعظم سے. تو آپ کی جماعت جو ہے ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچی کہ جہاں اپنی پارٹی کو بچائے, جمہوریت کو بچائے, اور آپ کے وزیر اعظم جو ہیں قربانی دے استعفے کے ذریعے. متی صاحب تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں رہے اور نہ ہی ہم ہارے ہوئے لشکر میں ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ جو برسٹر صاحب فرما رہے تھے میں ان کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آج کہا ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک چیز کرا لیں, دس از ناٹ دا چوائس آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ سپریم کورٹ از ناٹ دا ٹرائل کورٹ. اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے ایسا ایز اے ٹرائل کورٹ تو وہ اپیل کس کے پاس جائے گی, کیونکہ یہ فائنلٹی اس کو اٹین حاصل ہے, فائنلٹی اس کو کرتی ہے سپریم کورٹ کو. نمبر 2, بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس طرح حدیبیہ کا کیسز ہے, یہ برسٹر صاحب ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایگری کریں کہ یہ ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے. نااہلی کے کچھ مقدمات میں تو سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں ماضی میں, نااہل قرار دیا ہے. میں نے اس وہ جعلی ڈگری کے نااہل دیکھ کے ان کو پھر دوبارہ جی میں بتاتا ہوں وہ مشہور فیصلے تھے افتخار چودھری صاحب کے, جنہوں نے لوگوں کو نااہل کر کے بعد میں وہ نیچے سے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ سے بری ہو چکے ہیں, جن میں سے ہمارے اپنے شہر سے اور ادھر سے لاہور سے. جب ان کا کہا کہ آپ کی جی ڈگری جعلی ہے یا فلاں سی چیز ہے, تو جب نیچے ان کا ٹرائل ہوا
تو پھر وہاں پہ حالانکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اگر سو موٹو بھی نوٹس لیتا تو پھر اس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے سننے کا, ایکچولی جو یہ قانون ہونا یہ چاہیے, کیونکہ آلریڈی وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ کر رہا ہے. ہاں لیکن ہم سپریم کورٹ پہ نہیں جاتے, ہمارے لیے بڑا مقدس ادارہ ہے. یہ جو جے آئی ٹی نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے کھلجا سمسم کتنے سالوں سے, مطلب کب سے یہ لگے ہوئے ہیں. اور کیا یہ ممکن ہے کہ باقی اگر کوئی سیاستدان بھی جتنے بھی ہیں جو کاؤنٹی کھیل کے پتہ نہیں کہتے ہم اتنے پیسے بنا لیے, یا کہاں سے جب پہلے سر ماہر کا مان لیا پھر انکار کر دیا پھر مان لیا, اس طرح سے کیا ان کا بھی اتنے ہی سالوں سے احتساب ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں سب کا احتساب ہو, لیکن مجھے صرف ایک بات کرنی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ان میں سے مجھے بتا دے, ہمارے دوست سارے یہ بھائی ہیں, کہ کیا میاں نواز شریف پہ یا میاں شہباز شریف پہ دونوں پہ ایک ٹیڈی پائی کو کرپشن سرکاری خزانے میں سے کوئی کیس ہے؟ اگر تو انہوں نے کسی سرکاری خزانے میں سے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی اپنے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کک بیک لی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے جی یہ کیس ہے جی, یہ ثابت ہو گیا ہے. تو جے آئی ٹی نے تو بالکل وہ جن والی بات کی کہ ایک دم ہی مطلب سارا انہوں نے کپڑا اٹھایا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اپنا انہوں نے سارا کچھ کہہ دیا, ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا. سندھو صاحب کرپشن تو کرپشن ہوتی ہے, چاہے سرکاری خزانے سے ہو یا غیر سرکاری خزانے سے, اس سے مطلب اس کا ثابت کریں گے نا متی اللہ صاحب, متی بھائی ثابت کریں گے متی اللہ جان صاحب, کرتے ہیں ثابت اسی پروگرام. نہیں یہی بات ہے. ویسے ایک سوال ہے, چلے کریں جی ہم بھی ثابت کریں گے. یہ اگر پاناما کا اسکینڈل نہ آتا تو پی ٹی آئی کے پاس تو کچھ نہیں تھا, آپ نے موجودہ دور کی کوئی کرپشن ثابت کی ہے کہیں, اور نہ ہی اس معاملے کو حد تک اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. سندھو صاحب آپ کرپشن پہ کیوں جاتے ہیں؟ لیڈر میاں نواز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے قوم سے خطاب میں, خود میاں نواز شریف نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ کوئی بھی اپنے نام پہ نہیں رکھتا, آن ریکارڈ ہے ان کا سٹیٹمنٹ, اور آج وہی ہو رہا ہے. نہیں تو غلط ہے, چیزیں پکڑی گئی ہیں, یونیورسل ٹروتھ ہے اس میں, ان کا کیا ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں پکڑی گئی؟ اگر حلال کا پیسہ متی اللہ جان صاحب ہوتا تو آج تک پھر کیوں نہیں منی ٹریل آئی؟ سندھو صاحب بتائیں قوم کو, آج بھی معزز ججز نے کیا کہا, وہاں موجود تھے, کیا کہا انہوں نے کہ آج تک منی ٹریل نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں جی ایک پائی کی ہم نے کرپشن نہیں کی. عمران خان صاحب کی یہ بات کہہ رہے تھے اگلی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی کاؤنٹی کا انہوں نے آخری مانگا, پہلے آج تک جو مانگا تھا نا عدالت نے وہ ہم نے دیا ہے, انہوں نے لاسٹ ٹائم اٹھایا جی. چلو میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں منی ٹریل نہیں دیتے یہ لوگ, آپ تو پورے خاندان کو ایک ٹریٹ کر رہے ہیں نا. اصل ایشو یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں اور پھر ان کے بچے ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ وکیل ہیں. جب بار بار ججز بھی کہتے ہیں منی ٹریل دیں, پرائم منسٹر وکیل سے, تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں منی ٹریل نہیں دیتے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سوال حسن اور حسین نواز سے کرنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں ہماری ملکیت ہے؟ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں میری ملکیت ہی نہیں ہے, منی ٹریل کیوں دیں گے وہ اپنے خلاف؟ اب تو ایک کیوں آپ کہتے ہیں نواز شریف جو ہے جان صاحب آج کل تو یہ عدالت میں ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں رہے. اچھا, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ میرا خالو ہے, بچے کہتے ہیں دادا جی نے دیے تھے, ابا جی کہتے ہیں بچوں کو پتہ ہے. اب پڑھے تو صحیح جو جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں, جو فائنڈنگز آئی ہیں, جو یہ جا کے اندر کہتے ہیں. جے آئی ٹی کی فائنڈنگ میں کوئی ایک کاغذ آپ بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ لندن کے فلیٹ نواز شریف کے تھے, کوئی ایک دستاویزی ثبوت, ایک ڈاکومنٹ بتا دیں. بی وی آئی جو ایف آئی اے جو فائنینشیل نواز شریف کا نام ہے, دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو گئی ہیں نا. نہیں لیکن نواز شریف کا بتائیں, مریم نواز کو چھوڑے, نواز شریف کا نام ہے. نواز شریف خود ہی آئے تھے نا. نہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کئی نام ہے کہ لندن فلیٹ کے مالک ہے نواز شریف, کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ جان صاحب جس دور کے یہ اپارٹمنٹ ہیں گزشتہ 20 سال پہلے, پھر میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ایسے بچے سب کو ہی دے جو 15-16 جے آئی ٹی رپورٹ میں کچھ ہے یا نہیں یہ بتا دینا, نہیں ہے تو نہیں, یہ بتا دیں. نہیں میں نے تو جے آئی ٹی رپورٹ میں ہے کچھ, رپورٹ نہیں دیکھی وہ اتنی ڈیٹیل میں نام ہے کہ نہیں, لیکن میاں صاحب یا پوری انٹائر فیملی انوالو ہے نا. جے آئی ٹی رپورٹ میں نہیں ہے, نواز شریف کا نام نہیں ہے, مریم کا نام ہے, ان پہ جعلسازی کا بھی الزام ہے جیسے بیرسٹر مسعود نے کہا, لیکن نواز شریف کو آپ ڈائریکٹ کیسے؟ نواز شریف صاحب دیکھیں ایسے بنتے ہیں, اگر وہ اپارٹمنٹ کا یہ منی ٹریل نہیں دیتے تو کیسے شریف خاندان ہی دینا, خاندان نہیں, آپ نام لینا نواز شریف نے دینا. چلے ان کے بچے بھی دینے میں نکام رہے ہیں, بچے بھی نکام رہے ہیں. اب مجھے بتائیں نا, نواز شریف کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جے آئی ٹی نے 60 دنوں میں لایا ہو جس کا تعلق لندن فلیٹ سے بنتا ہو؟ دیکھیں میں پھر اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں, کوئی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا سپریم کورٹ میں ایسا سوال ڈائریکٹ نہیں ہوا. مقصد یہ عبداللہ ہمیں قوم کو حقائق بتانے ہیں, حقائق چلیں, مقصد یہ ہے میاں صاحب خود آتے ہیں, خود کلیم کرتے ہیں آکے کہ ہم تمام دستاویزات دیں گے, ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, وہ خود آئے نا. دوسری بات یہ ہے میاں صاحب جب کہتے ہیں ہم,
تو بطور فیملی ہیڈ بول رہے ہوتے ہیں یا بطور پرسنل مالک جائیداد بول رہے ہوتے ہیں وہ؟ ایک فیملی ہیڈ آپ بھی اپنے بچوں کی جائیداد کو کہیں گے یہ ہمارا گھر ہے ہماری جائیداد ہے. اللہ صاحب وہ جوائنٹ فیملی آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا ان کا اس سے ڈاکومنٹ بھی ہے آج تو ثابت شدہ بات ہے کہ ان کا کاروباری کرپشن. چلیں ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ بڑا ایک عام قانونی نکتہ ہے. خواجہ صاحب آپ معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے میں کوئکلی ایک سوال چھوٹا سا کر لوں. بیرسٹر صاحب جب نواز شریف پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اثاثے ہیں ہماری یہ جائیداد ہے تو کیا وہ بطور ایک انڈیویجول اونر لیگل اونر آف دا پراپرٹی بات کرتے ہیں یا بطور ایک والد اور ایک باپ بھی اپنی بچوں کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں؟ تو وہ ہمارے کا جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ بطور پرسنل اونرشپ یا بچوں کے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی بات کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اگر آپ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو وہ ایز اے فیملی بلگتا ہے کیونکہ نواز شریف نے کبھی بھی ریکارڈ پہ یہ چیز تسلیم ہی نہیں کی کہ میرے فلیٹ. اسی لیے آپ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر تو سبھی کا ہے. لیکن وہ جو پارلیمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے یا جلسوں میں سٹیٹمنٹ یا آپ کے ٹاک شوز میں دیکھیں اس کو بڑا آپ نے دوسرے پرسپیکٹو سے وہ بڑی وائڈ کنوٹیشن دینی ہوتی ہے. وہ عدالتی سٹیٹمنٹ نہیں. عدالت میں آپ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے وکیل سے کنسلٹ کر کے کرتے ہیں. اگر آپ نے ان سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو پھر تو عمران خان نے شیخ رشید کے بارے میں کیا کہا تھا تو وہ بھی صادق امین نہیں رہا کیونکہ اس نے کہا تھا ایسا پولیٹیشین میں کبھی عمر میں نہ بنوں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. ٹھیک ہے بابر اعوان کے بارے میں عمران خان کے کیا خیالات تھے ٹھیک ہے نا تو وہ چوروں کی کہتے ہیں وکالت. اب مجھے اگر یہ باتیں ہو گئی تو ہم پینڈورا اور جمہوریت کا بھی اس ملک میں نہیں پنپے گی اگر ان باتوں کے اوپر ایک نان الیکٹڈ کورٹ کو اختیار مل جائے ڈسکوالیفیکیشن کا. اچھا کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کیا کسی جج کے لیے مناسب ہے وزیر اعظم کے وکیل کو یہ کہنا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا تو وزیر اعظم نے ثبوت کیوں نہیں دیے؟ اب کیونکہ وزیر اعظم کلیم ہی نہیں کر رہے جب لنک ہے تو کیا جج جو ہیں اس بات پہ وزیر اعظم کے وکیل کی جو ہے وہ ایک وہ کر سکتے ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیوں نہیں ثبوت دیا؟ کیس وزیر اعظم پارٹی ہیں اس میں اور یہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھیں اس کو اتنی قدغن نہیں کہ کون سے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک ماحول تو بناتے ہیں ذرا باہر جا کے پھر یہ کہتے ہیں یہ جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ایک جس سے لفظ استعمال ہوئے گاڈ فادر یا مافیا ایک تو کورٹس کے اندر کبھی بھی سینٹیمنٹس نہیں. آپ لیگلی آپ ایک آدمی کو آپ کے خیال میں ججز سینٹیمنٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ غلط کرنا وہ نہیں. دیکھیں آپ ایک آدمی کو پھانسی دے رہے ہیں آپ اس کو لکھیں ٹو بی ہینگ ٹل ڈیتھ لیکن ساتھ یہ کہ بڑا کمینہ آدمی بھی تھا یہ کبھی نہیں. اور اس کے بعد پھر ڈار بھائی اور عمران خان جیسے لوگ پھر اس کا سیاسی فائدہ اٹھائیں تو وہ اس سے اور زیادہ بری بات. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی پولیٹیسائز کرتے ہیں. منصور صاحب سے ذرا ایک روشنی لینے ایک نکتے پہ چھوٹی سی ایک سیکنڈ میں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بھی کچھ امید کی کرن آ گئی ہے. تو پیپل پارٹی نے خود تو کوئی نہ تحریری درخواست ڈالی حالانکہ دھرنے والے کمیشن میں تو چلو آپ نے ایک درخواست ڈال کے شامل ہو گئے تھے نا لیکن یہاں تو آپ بغیر درخواست کے آ کے تماشائی کے طور پہ کیا انٹرسٹ ہے سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ میں؟ دو باتیں ہیں. پرنسپلی جب یہ عدالتوں میں نون والے اور پی ٹی آئی والے جا رہے تھے ہمارا اسٹانس تھا کہ پارلیمنٹ میں یا سڑکوں پر مسئلے حل ہوتے ہیں پولیٹیکل مسئلے یا نیگوسیشن سے. یہ دونوں چلے گئے ہیں. اب آپ اس کو اس کانٹیکس میں لیں کہ کیس اپنی پیک پر پہنچا ہے. جب آپ اس کو اس حوالے سے بھی لے کہ ہم جا رہے ہیں کرٹسی میں وزٹ کرنے دیکھنے کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. کس کے لیے کرٹسی شو کر رہے ہیں؟ نہیں مطلب یہ لیٹس سی کہ بھئی کورٹس کیا کرتی ہیں کیونکہ کورٹس کے جو تجربے ہمارے لیے بڑے تلخ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے لیڈرز کو ہینگ کیا گیا بڑے تلخ تجربے رہے ہیں. تو ہم اعتماد ہے ہمیں ججز پر بھی اعتماد ہے کورٹس پر بھی اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ہر کوئی جاتا ہے. یہ ماشاء اللہ کے دور تھے یا کوئی اور دور ہوتا ہے کیسز میں اگر آپ چلے جاتے ہیں سننے کے لیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے مگر یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کن سے نرمی تو نہیں ہو رہی ہے کن سے جو سختی تو نہیں ہو رہی ہے کن سے کس طرح بیہیو کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے میں حرج نہیں ہے. آپ کے دور میں افتخار محمد چودھری نے جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ ہو سکتا ہے؟ افتخار چودھری اور کیانی دونوں شاد تھے. انہوں نے ٹف ٹائم دیا تھا پیپلز پارٹی کو. یہ ہسٹری میں ہے اور انہوں نے جو ہے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا. ہمیں کام کرنے نہیں دیا ایون ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کرنے دیا. نون لیگ کا بھی کوئی رول تھا؟ یہ تو کالے کوٹ پہن کر چلے گئے تھے نا جب میمو گیٹ دوسروں میں اور ہر خواجہ آصف ہر کیس میں پٹیشن ڈالتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی والے صاحب لے رہے ہیں. نون لیگ نے جو کچھ کیا نون لیگ نے جو کچھ بے نظیر صاحبہ سے کیا زبان جس طرح استعمال کی اب نون لیگ سے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. تو یہ مقافات عمل ہے جو چل رہا ہے.
मगर हम ये नहीं कहते कि मकाफत अमल, हम कहते कि इंसाफ हो, हर पार्टी से इंसाफ हो और जो जजेस इंसाफ से फैसला करें वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। जी खलील ताहिर सिंधु साहब, ये मकाफात अमल है, तो इस मकाफात अमल को आप समझते हैं वही कुछ आपके साथ हो रहा है जो पीपल पार्टी के दौर में हुआ था, या आपके साथ कुछ मुख्तलिफ या अच्छा हो रहा है? मतीला साहब, हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, और हमें वेट करना चाहिए कि फैसला क्या आता है। नंबर 2, एक दफा मैं छोटी सी बात है, हाई कोर्ट की एक अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कानीली साहब के पास, ये बैरिस्टर मसरूर शाह साहब को पता होगा, तो बड़ी जिस तरह JIT ने बड़ी तैयारी 40 सालों का सारा कुछ लेके आए हैं लिख के, तो वो भी बड़ी लेबर्ड थी, तो जस्टिस कानीलिस ने एक फिक्रा लिख के वो जजमेंट थी वो सेट असाइड कर दी। वो फिक्रा ये था कि लेबर्ड जजमेंट इज ऑलवेज करप्ट जजमेंट। तो ये जो इन्होंने बड़ी अपनी तरफ से कहते हैं और अपने भाई को इन्होंने ये सारा ठेका दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो, वो करो, अपना वाजिद जिया साहब ने, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। हाँ, अभी डार साहब फरमा रहे थे, उस्मान डार साहब हमारी बड़े यंग दोस्त हैं, कि लोगों ने खालू को पहचानने से इनकार कर दिया, लोगों ने ये किया। डार साहब देखें, 1983 में इमरान खान न्याजी साहब ने पहली ऑफशोर कंपनी बनाई थी न्याजी साहब के नाम से, और मैं यहाँ पे बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहता कि किसने अपने खालू को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, वो बाद में पता चलता है कि जब वो टेस्ट होता है कि ये उनके बच्चे थे। तो इसलिए हमें इन बातों में, पर्सनल बातों में बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू नहीं करी चाहिए। आप एक बहुत माशाल्लाह, आई रेस्पेक्ट यू, यू आर अ सोबर पर्सन, तो ऐसी गुफ्तगू हम ना करें कि जो एक दूसरे का हम चटा गठा खोले। यही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आपस में सियासतदान एक दूसरे से लड़के, जिस तरह के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, 2 को निजामबाग में मारा गया, और अभी तीसरे को, चौथे को सी पैक ये सवाल जो है JIT की रिपोर्ट में, ये JIT रिपोर्ट में चीजें उठाई गई हैं, कोई तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाई। आप जो सामने कमजोर होता है उस पर तो कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये तो JIT रिपोर्ट में मामला सामने आए। नहीं, JIT that is not, that finding is not binding according to ipsi dixit of the opinion। ये ओपिनियन है, वो उसका मतलब वो प्रूव नहीं है। संधू साहब से वो तो जस्ट ओपिनियन है। चलें संधू साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता था आपका लीडर मियां नवाज शरीफ UAE में जॉब करते हैं, अकामा लिया हुआ था उन्होंने, JIT में आया है, डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। मतीउल्लाह जहां साहब कह रहे थे ना करप्शन नहीं पकड़ी गई, लेकिन उनका अकामा जरूर पकड़ा गया, आपका वकील मान गया आज अदालत में, आपको पता था? बट साहब मेरी बात सुने, आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं खुद बन सकते ना, आप ही देखें, अभी फैसला होने दे, इंसाफ होने दे, उसके बाद फिर मान गया, ख्वाजा आरिफ साहब मान गए हैं। मेरी बात सुने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा ख्याल, जिस तरह आप बट साहब जिस तरह आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इस तरह आपने बहुत सारी जो चीजें हैं, कुछ हैं, मतलब मैं जाना नहीं चाहता उस तरफ जो इस तरह की सुर्खियां चलाते हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे, जब फैसला आएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम वो कबूल करेंगे, चाहे वो जो जिस किस्म का भी फैसला हो, चाहे अंदर से हमें तस्लीम हो या ना हो, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। मगर मैं एक वजाहत कर दूं, क्योंकि मैं अदालत में मौजूद था, ख्वाजा आरिफ ने ये ज़रूर कहा कि अकामा लिया था, लेकिन वो अकामा टेक्निकल रीज़न और वहाँ ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए था, उसकी कोई तनख्वाह नहीं थी, और ये कहा वो मालिक नहीं थे उस कंपनी के, उसके चेयरमैन थे एक, और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि ये ऑफशोर कंपनी नहीं थी, ये महज एक कंपनी थी, ऑफशोर कंपनी नहीं थी, जैसा कि एक तासुर दिया जा रहा है। ख्वाजा आरिफ ने बहरहाल ये दलाइल दिए थे। सिंधु साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें सब जो इकट्ठी हो रही है, मेरा आपसे ये सवाल ये था कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो हो रहा था, आप समझते हैं कि आजकल भी वही सूरत हाल है? नहीं जी, हमारे तो दिल में किसी किस्म का कोई अल्लाह ताला के खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं है, और चूंकि हमारा इज्तिमाई तौर पर हाफजा कमजोर है, और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमीर का बाईपास करवाया हुआ है। मेरे लिए बड़े मोहतरम है सेनेटर साहब, इनसे पूछे ये, और एतजाज हसन साहब हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे लॉ में, तो वो कहते थे कि ये बड़ा गलत किया है न्याजी साहब ने कि ये अदालत में ये केस ले गए, उधर नहीं लेके जाना चाहिए था। अब इन्होंने जैसे जैसे मतलब टेलीविजन में टेलीवाइज चीजें होती हैं, टिकर चलते हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं या लिखवाए जाते हैं, तो ये फिर भाग भाग के ये भी साथ जिस तरह है कि मतलब उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। हालांकि इनकी पार्टी जो है एक फेडरेशन की पार्टी है, इनको जमहूरी कुव्वतों का साथ देना चाहिए, ना कि ऐसी कुव्वतों का कि आपस में लड़के ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे, ऐसा मसला ना बनाइए। ठीक है जी बैरिस्टर साहब, अब अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कि इसका मंतकी अंजाम क्या कर सकती है। उसमें 2 ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, मगर अभी तक का जो प्रोसेस हुआ है JIT की तश्कील से लेकर और आज तक का, आप समझते हैं कि JIT के अंदर जो ख़ासकर खुफिया दारों के लोगों को डाला गया है, तो इसमें फ़ौज को सियासत में मुलव्वस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
یا اس کا کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے؟ بطور لائر آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی پریسیڈنس ہے ایسا؟ دیکھیں آئیڈیلی ایگزیکٹو کا کام ایگزیکٹو ہے، فوج کا کام فوج بھی ایگزیکٹو کے انڈر ہے، لیکن فوج کا ایک اور کام ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور کام ہے. لیکن جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پارلیمنٹ نے اس کو لیگل کور بھی دیا ہوا ہے، جو دہشت گردی کے کیس ڈاکٹر عاصم کے نہیں، اس پہ نہیں. اچھا یہ جب بنی جی آئی ٹی تو ان کے پاس پورا ٹائم تھا نواز شریف صاحب کے پاس کہ اس کو وہ چیلنج کر سکتے تھے. انہوں نے بلکہ پبلک میں سٹیٹمنٹس دے کہ ہمیں یہ قبول ہے فیصلہ، بلکہ رسگلے مٹھائیاں بھی بانٹی. تو اس ٹائم ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کس ایجنسیز کے اور کون سے اداروں کے لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے جب خود کنڈون، جس آدمی کے لیے جی آئی ٹی بن رہی ہے، جب اس کو آبجیکشن کوئی نہیں ہے تو نیچرلی پھر اور لوگوں نے بھی کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں چلیں وہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھی، ڈان لیگز کی انکوائری چل رہی تھی، ان کے معاملات طے تھے، اور یہی دو لوگ آفیسرز جو تھے ڈان لیگز انکوائری میں بھی تھے. مگر ایز اے قانون دان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کے معاملات میں تحقیقات کے لیے فوج کو سپریم کورٹ کے حکم پہ لانا چاہیے تھا؟ ایک آئیڈیلی تو سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ نیب یا ایف آئی اے یا پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خود ہی یہ کیس وہ ادارے تو کام ہی نہیں کر رہے. ہاں وہی نہیں کرے نا، اسی لیے ایک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں. اب اس میں چونکہ ایویڈنس کی پروکیورمنٹ نیب نے خود ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ہم پہ نہ رہنا، ٹھیک ہے نا، بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے نیب فوت ہو گئی ہے. صحیح. تو اگر وہ کر رہے ہوتے آئیڈیلی تو پھر تو جی آئی ٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور پلس اس میں کوئی ڈاکومنٹس کو ریٹریول، باہر سے بات کرنا، جو کہ ایون ہمارے بیرسٹر صاحب دیکھیں نیب کے چیئرمین کو جیسے ابھی انہوں نے جے آئی ٹی کا ایک افسر لے کے جے آئی ٹی میں ڈال دیا، تو نیب کو بھی تحقیقات دے کے چیئرمین کو سائڈ لائن کیا جا سکتا تھا. وہ بھی ایک حکم کی بات ہے نا کہ فلاں افسر اس کو ٹیک کرے گا اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے گا. تو وہ تو ایشو نہیں ہے سچ، کیونکہ ادارے اگر آپ کہتے ہیں کام نہیں کر رہے تھے تو خود سپریم کورٹ وہی پروسیجر چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک اور لینتھی پروسیجر ہے. نہیں ہٹانے کی بات ہی نہیں ہے، مطلب آپ ایک کسی آفیسر کو سپروائز کروا سکتے ہیں نا، وہ تو ایشو نہیں ہے. آپ جب نیب کو دے دیں کہ یہ آفیسر اس کو لک آفٹر کرے گا. آئیڈیلی اگر آپ بات کر رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں اس طرح کی چیزوں میں فوج کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کو اتنی خوشائن چیز نہیں ہے. لیکن جب یہ چیز ہو گیا آرڈر ریویو کا آپشن موجود تھا، اور جس کے خلاف جی آئی ٹی بن رہی تھی، جس کے بارے میں اس نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا، خوشی خوشی مٹھائیاں بانٹی، تو پھر میرے خیال میں آپ اس وقت آواز نہیں. دیکھیں اگر اس نے آبجیکٹ کیا یا نہیں کیا، مگر بطور قانون دان آپ کی رائے پھر بھی خوشائن چیز نہیں ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور اس کا امپیکٹ ہوا ہے سول ملٹری ریلیشنز پہ؟ نہیں میرے خیال میں اس پہ نہیں. اگر ابھی یہ آبجیکشن جو اٹھا رہے ہیں وہ آبجیکشنز آپ دیکھیں وہ سارے بڑے ہائپر ٹیکنیکل قسم کے آبجیکشنز ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ڈار صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت اعتراض کیا گیا، کیپٹل ایف سی کمپنی جو سامنے آ گئی ہے، جس کے نواز شریف چیئرمین تھے، اقامہ لیا ہوا تھا، تنخواہ لیتے تھے، ملازم تھے. تو کیا اس میں آپ کے خیال میں اس اقامہ والے معاملے پہ کیا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں مطیع جان صاحب، یہ تو جو بھی اس کی ایک قانونی پوزیشن ہے وہ تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے. جی آئی ٹی کی فائنڈنگز میں اور بہت سی چیزیں، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ٹرسٹ ڈیڈ بھی جو انہوں نے کی ہے، جو ٹیمپرنگ جیل سازی ہوتی رہی ہے. نہیں اقامہ والے معاملے پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے اقامہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اقامہ دیکھیں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بتانا تو چاہیے تھا نا. اگر جے آئی ٹی نہ پکڑتی تو یہ کہاں انہوں نے آج تک ڈکلیئر کیا کہ ہم نے اقامہ بھی لیا ہوا ہے، ہم کام کر رہے ہیں. مس ڈیکلریشن تو ہوگی. یہ میرے خیال میں ان کا ہی موقف ہے کہ نیکسٹ ایئر میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اقامہ کے جو چلیں یہ تو دیکھیں گے آنے، لیکن دیکھیں آج آپ وہاں موجود تھے، ججز کیا کہہ رہے ہیں آج تک؟ پورا موقع دیا گیا انہیں، ہر فورم پہ، جے آئی ٹی میں، ہر جگہ پورا ٹبر حاضر کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا. اب وقت آ گیا مطیع جان صاحب، ہمیں طے کرنا ہے. انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے آ گئے ہیں، ان کے چند دوستوں سے فضل الرحمان کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، تحریک انصاف نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کے کچھ کولیگز ان کے میرے ساتھ دوسرے ٹاک شوز میں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے انصاف. کچھ کولیگز نہیں، اب تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہو گئے. وہ ادھر سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے، پہلی دفعہ قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہونے کی امید ہے. احتساب ہونا چاہیے. کیوں سر؟ کسی نے بھی لوٹا ہو، میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے کرپشن کی ہے، پیپلز پارٹی میں سے کی ہے، پکڑیں. چائنا جس کی ہم کہتے ہیں ترقی کی مثال دیتے ہیں، 3 لاکھ بیوروکریٹس، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چائنا کی مثال آپ دے رہے ہیں. 2000 وزراء. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب سوال یہ ہے کہ سوئس کیسز جب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف چلے تھے اسی سپریم کورٹ میں،
اور انہی کیسز کی وجہ سے آپ کے وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑا, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے. تو آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ تک یہ معاملات جو گئے ہیں, اور پیپل پارٹی تو خیر شروع میں اس کی مخالفت کرتی رہی ہے, تو کیا اب سپریم کورٹ کو اسی طرح کا ایکسٹریم ایکشن اس کیس میں بھی لینا چاہیے؟ آپ اس کے حق میں کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل کریں؟ دیکھیں, ہم ایز اے پارٹی سمجھتے ہیں کہ جو کیس گئے ہیں یہ کیس ان کی اپنی مرضی سے گئے ہیں, تحریک انصاف اور نون کی مرضی سے گئے ہیں. نون کی تو خیر نہیں تھی, بیچارے رسپونڈنٹ تھے. انہوں نے ایکسیپٹ کی نا بات. اچھا, مطلب نہ جاتے تو کیا کرتے؟ نہیں, مطلب اسلام آباد میں سیٹ ہو گیا. اب جو فیصلہ ہے, ہم یہ کیوں کہیں پیپلز پارٹی یہ کیوں کہ کسی کو سزا ملے کسی کو سزا نہیں ملے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو انصاف ہونا چاہیے ججز کی طرف سے, عدالت کی طرف سے, نمبر 1 بات. نمبر 2, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز اگر پارلیمان میں جو ہم نے جو باتیں کی تھی اس پر عمل درآمد ہوتا تو چیزیں کچھ اور ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اپنے ایک ہوتے ہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے, ایگزیکیوٹو کا ایک ہوتا ہے, جج جوڈیشری کا, آپ کا جو پریس کا الگ ہے. تو اگر انکروچمنٹس اگر شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. مگر ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں چوٹیں لگی ہیں وہ خدا کرے پاکستان کا ان کو بھی لگے. نہیں, ہم کیوں کہیں گے, ہم کہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, جو بھی ہے انصاف ہونا خواجہ چاہیے. صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم باہر سے دولت جتنی لوٹی گئی ہے واپس لائیں گے, باہر کی دولت, آپ جانتے ہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل. تو کیا یہ باہر کی دولت پاکستان لائی جا سکتی ہے نواز شریف کے کیس میں؟ چلیں, آئی ڈونٹ نو, یہ تو باہر کی دولت بالکل آنی چاہیے, اور ہر پارٹی اس طرح کی باتیں کرتی ہے. اور آپ کو میں مزے والی بات بطی اللہ جان, آپ کی پارٹی کیا باتیں کرتی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر کرپشن کے ہم خلاف ہیں, باہر کی پراپرٹیز آنی چاہیے, باہر کے پیسے آنے چاہیے پاکستان میں. ممکن ہے کہ نہیں پاکستان میں بھائی یہ لیجسلیشن اگر اس طرح ہو کہ یہاں سے اتنے پیسے باہر جا سکتے, اتنے نہیں جا سکتے ہیں, یہاں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, تو تھرو لیجسلیشن یہ چیز روکی جا سکتی ہے. مطلب موجودہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جی, موجودہ قانون میں یہ ممکن نہیں ہے کہ باہر سے دولت واپس لائی جائے. لیجسلیشن کے تھرو ہو سکتی ہے, اور موجودہ قانون میں نہیں ہو دوسری بات ہے کہ ہمارے کن ملکوں سے تعلقات ہیں جہاں سے ہم یہ اگر چاہیں کہ وہ پراپرٹیز جو باہر پڑی ہیں آ جائیں, اس میں بھی ایک قانونی پروسیجر ہوتا ہے. تو ابھی تو وہ ہمارے سوئٹزرلینڈ والی جو دولت ہے, یا جو باہر لندن کی جو پراپرٹیز تھی پیپل پارٹی کی, زرداری صاحب کی, بینظیر بھٹو صاحبہ کی, ان پراپرٹیز کا بھی واپس آنے کا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیں وہ کیسز ہیں, اسٹل کچھ کیسز چل رہے ہیں, وہ بہت سے ختم بھی ہو گئے, بہت سے ختم بھی ہو گئے. سارے پیلس کا. تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا فیصلہ کرنا. اگر میں کل الزام لگاؤں یا آپ مجھ پر الزام لگائیں کہ بھئی اس کی جائیداد یہ ہے, میں کہوں آپ کی جائیداد یہ ہے, اگر کورٹس کا کام ہے نا فیصلہ کرنا کہ میں جرم میں نے کیا ہے یا آپ نے جرم کیا ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. چلیں ایک اور خواجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی تعداد جو ہے, ابھی بیرسٹر صاحب بھی وقفے میں ذکر کر رہے تھے, وہ تحریک انصاف میں اب شامل ہو گئی ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے اب آہستہ آہستہ جو چھوڑ کے آپ لوگوں کو لوگ جا رہے ہیں, تو اس ساری سچویشن میں یا الیکشن کے دوران آپ کا کتنا سکوپ ہوگا, اور کس ایشو کے اوپر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پرٹیکولر کرپشن کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ اس کو ایک ایشو بنا سکیں گے کرپشن کو, اور ووٹ بھی لے سکیں گے؟ دیکھیں یہ توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے, شروع سے ہماری پارٹی میں توڑ پھوڑ, کوثر نیازی, جتوئی, ممتاز بھٹو, حفیظ پیرزادہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس لوگ آ بھی رہے ہیں, ان کے پارٹی کے کچھ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. دیکھیں ہم کرپشن ہم سمجھتے ہیں غلط بات ہے. ہمارا جو بیسک جو ہے جو ہم ہٹ کریں گے وہ ہے ہمارا غریبوں کے لیے پروگرام, لینڈ ریفارمز, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, اور جو ہے دیہی علاقوں کی عورتوں کے لیے. کرپشن ایشو نہیں ہوگا؟ کرپشن بھی ہے. اب دیکھیں کرپشن تو ہے, میں نے مین ایشو کرپشن ہوگا یا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کرپشن اور دیگر ایشوز بھی ہیں, جس میں غربت ایشو ہے, جس میں روٹی کپڑا مکان ایشو ہے, جس میں دیگر ایشوز بھی ہیں, کرپشن بھی ہے. صرف ایک ایشو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ صرف کرپشن,
تو یہ تو اس طرح کے تو قاضی حسین احمد نے بھی نعرے لگائے کہ کرپشن والے، مگر اس کو کبھی پذیرائی نہیں ملی۔ اسمبلی نے کتنی زبردست لیجسلیشن کی ہے، نیب کا قانون کو ہی غیر مؤثر کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں کے پی کے میں تو نیب کا ادارہ بند پڑا ہے، سندھ میں وہ غیر مؤثر کر دیا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اور اکارڈنگ ٹو ہمارے جو لائرز ہیں انہوں نے یہ کی ہے، اور بالکل اس کو انڈورس اسمبلی نے کیا ہے۔ اسی اسمبلی نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس چیز کو آپ غلط کہیں گے تو دوسری چیز کو بھی غلط۔ ٹیکنیکلی بیرسٹر صاحب یہ ممکن ہے، ٹیکنیکلی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی دیکھیں جو اینٹی کرپشن ہے وہ صوبائی چیپٹر ہے، اس طرح پولیسنگ صوبائی چیپٹر ہے، تو صوبائی چیپٹر کے اوپر وفاقی حکومت لیجسلیشن نہیں کر سکتی، وہ صوبے ہی کرتے ہیں۔ اور بلکہ یہ 97 میں جب احتساب نواز شریف نے جو احتساب ایکٹ لے کے آیا تھا، پہلے وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ وہ صوبائی معاملہ ہی تھا، اور وفاقی حکومت وفاقی جو ملازمین ہیں وفاقی اداروں کی حد تک تو کر سکتی ہے، صوبوں کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک پھر جنرل مشرف جب نیب لے کے آیا وہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل تھا صوبے کی حد تک۔ تو یہ لیگلی جو بات کریں ٹیکنیکلی بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ وہ صوبے کا ہی اختیار ہے اور صوبے کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ خلیل طاہر سندھو صاحب، ابھی یہ جو پاناما کا معاملہ ہے یہ بڑی تیزی سے اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی نون لیگ کو یا وزیر اعظم نواز شریف کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی منصوبہ بندی یا ایسی کوئی سوچ ہے کہ فوری طور پہ آپ لوگ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں، یا آپ ہر حال میں چاہے وزیر اعظم نائل بھی ہو جائیں آپ نے ہر حال میں اپنی مدت پوری کرنی ہے؟ ایک تو جی مطیع اللہ جان صاحب وزیر اعظم صاحب نااہل نہیں ہوگے، ان کا نام ہی نہیں ہے پاناما پیپرز میں۔ نمبر 2 میں بٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے آبزرویشنز کی بات کی، میں انتہائی احترام کے ساتھ منسٹر صاحب سے محمد سے جونیئر ہیں کہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں ان کو ڈکٹم کہتے ہیں، اور یہ کبھی ججمنٹ نہیں ہوتی، یہ کبھی ججمنٹ کے حصہ بھی نہیں ہوتی، نمبر 2۔ اور نمبر 3 عوام جو ہے وہ پوری طرح نواز شریف کے ساتھ متحد ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب اگلا الیکشن آئے گا تو یہ تحریک انصاف اور بہت سارے لوگ بلا مقابلہ ہار جائیں گے۔ مجھے بلکہ آج بڑا عجیب دکھ لگا کہ آج مصطفیٰ کھر صاحب کا بیان تھا کہ عوام کو جی بھٹو کی شکل میں عمران خان مل گیا ہے، کہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور کہاں پہ عمران خان۔ مجھے انتہائی پہلی دفعہ اتنا دکھ لگا کتنے بڑے لیڈر کو کہاں کس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور عمران خان کو کیا ملا؟ فیصلے کی جو بھی فیصلہ ہمیں انصاف کی توقع ہے، اور ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمارے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے۔ ایک بات میں چھوٹی سی، اس سارے معاملے کا پازیٹیو ایسپیکٹ، یہ جی وزارت آپ کی سیف ہے۔ میں آپ یہ کہہ رہے نا کہ جج صاحب کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میں آپ کو کچھ ججز کے ریمارکس بھی سنا دیتا ہوں جو آج کی کارروائی میں دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اپنے ایک ریمارکس میں کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے لندن جائیداد حدیبیہ کیس کا حصہ تھی، بہت سے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ڈار صاحب نے کچھ اثاثوں اور اکاؤنٹس کا ذکر کیا تھا اپنے بیان میں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں، علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اعجاز الحسن صاحب نے ایک اور موقع پہ کہا کہ آج تک لندن جائیداد کی ٹریل ایک راز ہے، اس تحقیق میں ہر چیز کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ تحقیقات ہولسم ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں لندن فلیٹ کے مقدمات نیب میں زیر التوا ہونے کا ذکر ہے، اور اس کیس میں 17 سال سے یہ معاملات نیب میں پڑا ہے، اگر یہ آگے بڑھتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ چیئرمین نیب ٹی وی یا اخبار نہیں دیکھتے، اور لندن فلیٹوں کے بارے میں میڈیا پہ کیا آ رہا ہے شاید ان کی اس پہ بھی نظر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعجاز افضل صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب کے ریمارکس ہیں کہ ہم پچھلے 1 سال سے اس کا پتہ چلا رہے ہیں کہ لندن فلیٹ کس کے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پھر اعجاز افضل صاحب یہ بھی کہا کہ رسپونڈنٹ نمبر 7 اور 6 مریم اور حسین نواز جو ہیں سب کو بار بار بلایا، اور وزیر اعظم صاحب کے آپ جوابات دیکھیں، اور مجھے یاد نہیں، مجھے علم نہیں، سیکرٹری کو پتہ ہوگا، اور انہوں نے بڑی ایویسو باتیں کی، اور ان کو بڑا صاف موقع ملا تھا کہ اپنی منی ٹریل شو کریں اور وہ شو نہیں کر سکے۔ تو یہ ریمارکس ٹھیک ہے، یہ ریمارکس ہی ہیں، یہ فیصلے نہیں ہیں، مگر ان ریمارکس سے کچھ موسم کی پیشن گوئی تو کی جا سکتی ہے۔ سندھو صاحب دیکھیں جی، جب ابھی میرا خیال ہے کہ بہت جلدی اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں اس کا انصاف ہو جائے گا، فیصلہ نہیں آئے گا بلکہ انصاف آئے گا، تو جو بھی انصاف ہوگا پھر اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ ٹرائل کورٹ میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کراس ایگزامن کریں گے،
اور جو ججمنٹ سے انہوں نے جو باہر سے انہوں نے ڈاکومنٹس منگائے ہیں جس سے ان کو لکھ کے بھیجا ہے وہ بھی ان کو آگے ویریفائی کرے گا تو تب بھی وہ جا کے اس کا وہ ایویڈنس کی شکل اختیار کرے گا. ادروائز کوئی کاغذ جو ہے وہ ایویڈنس کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. جو انہوں نے دبئی سے یا لنڈن سے یا کسی اور جگہ سے JIT نے بڑا سپیڈیلی 40 سال کا کام جو ہے وہ 60 دنوں میں کیا ہے. تو یہ دیکھیں گے جب انصاف ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں جا کے, جس طرح مسٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا, جب ٹرائل کورٹ میں کیس جائے گا تو وہاں پہ جا کے کراس ایگزامن ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ میں کراس ایگزامن نہیں ہو سکتا. جی چلیں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک طرف تو آپ اتنا بڑا اپنے پاناما کا کیس لڑا اور کافی حد تک آپ کو کریڈٹ بھی اس بات کا دیا جاتا ہے عمران خان کو کہ پاناما کا معاملہ یہاں تک آ گیا کہ آج وزیر اعظم نواز شریف جو ہے ان کو یہ مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے میں استعفیٰ نہیں دے رہا, اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی جو تحریک انصاف میں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جالے جو شامل کیے گئے, دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے گئے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آپ کی پارٹی کے جو کرپشن کے خلاف ایک مہم تھی اس پہ اثر پڑا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں جاری کریں گے جس پہ ثابت شدہ کرپشن ہے, مطلب اس کو پارٹی میں لے لیں گے, پارٹی میں مگر ٹکٹ جاری نہیں کریں گے, پارٹی میں لے لیں گے. پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, آئیڈیالوجی لوگوں کے آنے سے نہیں بدلتی ہے, اٹ کمز فرام دا ٹاپ. آپ کی ٹیم کا کپتان ٹھیک ہے, نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. مجھے اگلا سوال, ایک سوال ہے, آپ نے کہا کپتان ٹھیک ہے, نیچے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیچے والے لوگوں کے کردار کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے؟ نہیں, کردار پہلے آپ بات کر لیتے ہیں, آپ بتا دیں. آپ بتائیں آنیسٹ ہیں کہ نہیں ہے جو لوگ پیپل پارٹی سے جتنے لوگ ہیں وہ سب آنیسٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ جماعتوں میں رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں, اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی ہے, اگر آنے والے وقت میں انہیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو عمران خان صاحب یا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, ٹکٹ ملے گا اس پہ لکھا ہوگا یہ اچھے کردار کا عمل ہے, وہ خراب کر, جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ بد کردار ہوں گے اور وہ پارٹی کے لیڈر ہوں گے, پارٹیوں کے لوگ وہ آفس بیرر ہوں گے. آفس بیرر بھی نہیں ہوں گے, مقصد یہ کیا ہوں گے, ممبر ہوں گے, بس آئے ہیں گھوم پھر رہے. وہ عمران خان کے ادھر بیٹھیں گے, ادھر بیٹھیں گے, وہ ادھر بیٹھیں گے, ادھر بیٹھیں گے, لیکن عمران خان کے پارلیمانی بورڈ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ کرے گا ٹکٹ کس کو ملنا ہے. نہیں, اس دفعہ عمران خان نے کہا میں خود فیصلہ کروں گا. نہیں دیکھیں, اس کا بیان آیا تھا یہ دفعہ فیصلہ میں خود کروں گا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پاناما والے معاملے میں عمران خان اور PTI کی کریڈیبلٹی بنی ہے, اور اس دوران آپ نے پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں لوگوں کو لے لی. آپ کہہ رہے ہیں ہم انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے, اگر وہ اتنے بد کردار تھے تو پھر ٹکٹ لینے کا تو ایشو نہیں, آپ نے پارٹی میں کیوں لیا انہیں؟ نہیں دیں گے, میں نے کہا جب ٹکٹس ملیں گے نا تب پروگرام کر لیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں اور یہی لوگ پارلیمنٹ میں جا ابھی آپ نے بغیر پارلیمانی بورڈ نہیں, اب ان کا وہ بلیک بورڈ بن گیا ہے. جب سے EOB کے جو ملزمان ان کے پاس آئے ہیں تو اب وہ بلیک بورڈ بن گیا, پارلیمانی بورڈ نہیں رہا. یہ آپ سن رہے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے, مخالف صاحب آپ کے بھی آ رہے ہیں بہت سارے, آپ کے MNMPA سیالکوٹ سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں. صاحب آپ ان کے بندے لے رہے ہیں, میں آپ کا نام بتاتا ہوں. نہیں آپ ان کے بندے لے رہے ہیں, نہیں آپ عمران خان نون لیگ کے لوگوں کو لے رہے ہیں, جو آنا چاہتا ہے. جو حالات یہ لگ رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے نون لیگ کے لوگ, مجھے لگتا ہے کہ کل مودی بھی آئے تو پیپلز پارٹی میں درار ڈال سکتے ہیں, اگر حالات نہیں ڈال سکتے. نریندر مودی کے مجھے لے لو, اس کو بھی پیچھے PTI میں لے لیں گے, لیکن ٹکٹ نہیں دیں گے, لیکن ٹکٹ نہیں دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا دیں, یہ جو پاناما کے اوپر اتنی آپ نے عزت بنائی تھی یہ اس وقت کے لیے تھی کہ جیالوں کو آپ لے کے اپنے ساتھ بٹھائیں گے, انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے ہم. مقصد میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں, مطلب آپ جو آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا وہی لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے, پوزیشنز میں جائیں گے جو پہلے تھے, زرداری صاحب کے ساتھ تھے, نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. میں یہاں کہہ رہا ہوں, کہہ کے جا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ جیسے شفاف لوگوں کو, نئے لوگوں کو کیوں نہیں موقع ملتا؟ یا آئیڈیالوجی ملے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی باری بابر روان کے بعد میں آئے گی یا پہلے آئے گی؟ یہ آنے والا وقت ہے کرے گا کس کی باری کب آتی ہے. لیکن اب تو بابر روان صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں, بٹ صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کیا کہہ رہے ہیں جی خواجہ صاحب؟ بابر روان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بٹ صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب بٹ صاحب کون مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈار صاحب, یار میں تو جی عثمان صاحب, ڈار صاحب, میں تو ہمیشہ ہی اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. مجھے اگلی صفوں سے آنے کا شوق ہی نہیں ہے. ابھی آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی وہ جگہ اپنا میرے بھائی ہیں فواز صاحب, انہوں نے لے لی ہے, فردوس عاشق وہاں نے لے لیا, اور اپنا بابر روان صاحب نے لے لی ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں اگلی صفوں میں آنے کا, میں ایک ورکر ہوں. بابر روان صاحب کو شوق ہے, ان کو نہیں ہے. بابر روان صاحب کو شوق ہے اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کا. بہرحال سندھو صاحب آپ نے بھی تو ناز بلوچ کو اچک لیا نا, میرا مطلب ہے ان کو اپنا نون لیگ میں جو ہے شامل کروا لی, سوری پیپل پارٹی میں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہ سوال خواجہ صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں. سوری خواجہ صاحب, آپ کے اتنے بڑے لوگ جو ہیں
وہ اتنے صاف شفاف کردار والے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے She was very decent worker, very decent worker. پیپلز پارٹی میں ہر حلقے میں لوگ ہیں. یہ پہلے ایم این اے یا ایم پی ایز رہے ہیں مگر ابھی بہت سی دوسروں کو چانس ملے گا. دوسری بات ہے پیپلز پارٹی یونینسٹ پارٹی نہیں ہے. کیوں چھوڑ کے گئے پیپل پارٹی؟ بھائی ان کی رائیولریز رہی ہیں قیادت کے ساتھ یا ان کے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا ایک سٹائل آف کیا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کرے گی؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے. جب جتوئی جیسا اور کوثر نیازی جیسے لوگ چلے گئے تو ہم نے تو روکا تو نہیں کسی کو. کسی کو روک نہیں سکتے. جیسے کہ کیا مطلب؟ کوئی اتنے برے تھے وہ جیسے چلے گئے نا ہمیں چھوڑ کر. ہمیں چھوڑ کر کوئی نظریات نہیں ہے؟ نہیں نظریات تو ہے نا. پیپلز پارٹی تو ایک نظریاتی پارٹی ہے. آپ کب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے بڑے بھی پیپلز پارٹی میں تھے اور جو میرے والد اور میرے جو بڑے تھے وہ جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اسی پارٹی میں رہنا اور میں بھی اسی پارٹی میں رہوں گا اور میرا سفر اسی پارٹی سے چلے گا. بیرسٹر صاحب پاناما کے حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اپنی بڑی ساکھ بنائی ہے مگر یہ جو ڈیفیکشن شروع ہوگی، ڈیفیکشن ٹیکنیکلی نہیں کہنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کا امیج جو ہے پاناما سے جو بنا تھا کیا اس طرح کے لوگوں کے جوائن کرنے سے وہ مزید بنے گا یا بگڑے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں قانونی تو اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے as long as اگر وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اخلاقی ریزائن کر کے. ہاں پولیٹیکلی اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اب دیکھیں جس طرح ایک عام پی ٹی آئی کا ورک، اب پی ٹی آئی سے لاکھ اختلاف کیوں نہ ہو لیکن ایک عوام، ایک نئے لوگوں میں، ینگ یوتھ لوگوں میں وہ ایک سوچ لے کے آئی، تبدیلی کی بات لائی. ٹھیک ہے نا، بڑے ینگ لوگ سامنے آئے. لیکن اب ہمیں وہ ینگ لوگ فیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہی لوگ جو مشرف کے ساتھ تھے، وہی لوگ جو آصف علی زرداری کے ساتھ تھے، وہی لوگ جو پی ایم ایل کیو میں، مطلب وہ لوگ ہمیں آ کے سامنے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چلیں جی، آپ پیچھے، آپ تو خود کہتے ہیں آپ پیچھے ہو گئے نا، آپ سامنے نہیں آ رہے. جو فور فرنٹ پہ لوگ ہیں اس سے پتہ کیا ہے جو پاکستان میں ایک زمانہ ہوتا تھا. ہم سے کیا ہے؟ آپ سے کیا ہے؟ مطلب آپ کی بڑی آپ کنٹریبیوشن کریڈٹ لے رہے ہیں، آپ اس کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. کریڈٹ لے رہے ہیں آپ. یہ سب ان کو ڈبوئیں کیا بات آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح آپ کو ڈبوئے آپ ان کو ڈبوئے. ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا آئیڈیالوجی ہوتی تھی پارٹیز میں، ایک کنوکشن ہوتی تھی. اب وہ آئیڈیالوجی روڈ ہو رہی ہے اکراس دا بورڈ ہر پارٹی میں. ون لائنر میں سب کو اور قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، نوجوانوں کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور یہ نوجوان ہی انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آگے اور ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے. اور نوجوان کیوں بھی ڈیفائن کر 67 سالہ نوجوان ان کا کیپٹن ہے جی. 67 سالہ نوجوان آپ سے تگڑا ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. فٹنس کبھی میدان میں لے کے آئے دیکھ لیں، وہ بھی 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. چلیں بہت اسپورٹس منسٹر ابھی ادھر کسی اور طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوگا. کریم خواجہ صاحب، عثمان ڈار صاحب، بیرسٹر مسعود شاہ صاحب اور خلیل طاہر سندھو صاحب، بہت شکریہ. پاناما کیس کے بعد اور اللہ کرے فیصلہ آئے اور ملک میں احتساب کی ایک تاریخی مثال قائم ہو جائے جو 20 سال تک جو فیصلہ 100 سال تک یاد رکھا جائے اور اس کے بعد جس طرح پارٹیوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں یہ ایک اور تاریخی فیصلہ ہوگا اور تاریخی سیاست ہوگی جس کے بعد ملک میں احتساب کی ایک نئی اور عمدہ مثال قائم ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اصل احتساب جو ہے سپریم کورٹ کرے گی یا پھر آئندہ الیکشن میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کرے گی. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.